بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مبارک مہینہ اور توہم پرستی۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں خالی ہونا۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ سفر کا مکمل نام صفر المظفر ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ زمانہ جہالت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا نکاح بھی اس ہی ماہ میں ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی اسی ماہ میں ہوا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی ماہ میں ہوا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار خیر کے کام اس مہینے میں ہوئے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، غار سور میں داخلہ، حضرت عثمان کا اسلام قبول کرنا۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی اور ماہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ شیطانی گرفت، ستاروں کی گردش اور نحوست کا ماہ سفر سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی بیماری اڑ کر لگ سکتی ہے، نہ بدفعلی، نہ الو میں کوئی نحوست ہے۔ کوئی چیز انسان کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے حکم کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، تمہاری نحوستیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ انسان کی زندگی اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون طریقے پہ چل رہی ہے تو اس کے لیے کوئی دن، ماہ یا سال منحوس نہیں ہے۔